السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی میڈیا ہاؤس اور میں ہوں آپ کا دوست توقیر احمد. بی ایچ پی کا نام, بی ایچ پی کیا کرے گا, ویژن, مشن, ڈائریکشن, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بی ایچ پی کیسے وجود میں آیا, آج وہ پرسنالٹی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. میری مراد وائس چیئرمین بزم حسان پاکستان جناب محترم پروفیسر مطیع الرحمان نفیسی صاحب. بی ایچ پی میڈیا صمیم قلب سے جناب محترم پروفیسر مطیع الرحمان نفیسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہے. بہت شکریہ جناب پروفیسر مطیع الرحمان نفیسی صاحب. بہت شکریہ پروفیسر توقیر صاحب, آپ کو بہت شکریہ. بڑے خوبصورت لفظ آپ تراشتے ہیں اور یہ بھی ایک فن ہے, لفظوں کے ساتھ کھیلنا یہ باقاعدہ ایک فن ہے اور بہت جو ہے نا وہ شاندار لفظ ہے آپ کے. بہت شکریہ آپ کا. بی ایچ پی میڈیا ہاؤس پروفیسر مطیع الرحمان نفیسی صاحب, اس پر کیا آپ؟ میں اپنے قارئین کے لیے, اپنے ناظرین کے لیے اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کروں گا کہ ہم نے کیسے شروع کیا. پروفیسر توقیر صاحب سے ہمارا تعلق چونکہ محافل میں پورے پاکستان میں نیشنل لیول کے جو پروگرامز ہوتے تھے تو ہمیں موقع ملتا تھا پروفیسر صاحب کو سننے کا. تو پروفیسر صاحب کی پرسنالٹی جو ہے توقیر صاحب کی وہ تھوڑی کانشیس ہے, بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کین کانشیس ہے. تو یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے حکم کیا کہ پروفیسر ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تھوڑا سا ہٹ کے کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی کر دیں. تو میں نے اپنے خوش قسمتی سمجھا کہ پروفیسر توقیر جیسے پڑھے لکھے لوگ جو ہے اس بات پہ آمادہ ہو چکے ہیں کہ وہ دنیا کو اپنی سطح تک تبدیل کرنا چاہتے ہیں. سو ناظرین بی ایچ پی کے, میں آج اس کو تھوڑا سا وضاحت سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بی ایچ پی ہے اس کے جو فاؤنڈر ہیں ایکچولی تو وہ پروفیسر صاحب ہی ہیں. یہ آئیڈیا انہی کا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا کہ مجھے اس راستے میں جو ہے وہ تھوڑا سا رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا. بی ایچ پی جو بیسڈ ہے وہ ہے بی بزم ایچ حسان پی پاکستان, بزم حسان پاکستان میڈیا ہاؤس. اور یہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو ہے وہ پنجاب کا پروجیکٹ ہے, جس کی ساری جو نو ہاؤ ہے وہ پروفیسر توقیر صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت بزم حسان پاکستان کے چیئرمین مولانا شاہد بنان عارفی صاحب اور ہمارے صدر سید عزیز الرحمان شاہ صاحب جو اس وقت برطانیہ میں ہیں, وہ بھی پروفیسر صاحب کو سلام بھی دے رہے ہیں اور عقیدت بھی جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا کام تھا. ہمارے ہاں ملتان میں یہ ایک میڈیا ہاؤس تھا جو کام کر رہا تھا, پھر ہری پور میں ایک میڈیا ہاؤس تھا, اور بہت ضرورت تھی کہ واہ کینٹ میں جو ہے نا وہ اس طرح کا کام کیا جائے جو پاکستان کی سطح کا ہو. تو میں شاباش دیتا ہوں پروفیسر توقیر صاحب کو کہ انہوں نے بی ایچ پی بزم حسان پاکستان میڈیا ہاؤس کے نام سے ایک خوبصورت اہتمام کیا. اس کے کیمرہ مین کا, ان کے جو دیگر اینکرز ہیں جو اس کی گرافکس کر رہے ہیں, میں سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بزم حسان میڈیا ہاؤس کو اپنا میڈیا ہاؤس سمجھ کے اس کی خدمت کی, اور وہ جذبہ رکھتے ہیں, وہ جنون رکھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ پوری دنیا تک جائے. اس وقت پروفیسر توقیر صاحب کا نام بی ایچ پی میڈیا ہاؤس کے حوالے سے پوری دنیا میں گردش کر رہا ہے. تو میں بہت شکر گزار بھی ہوں پروفیسر صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ بہت خوبصورت کام کیا ہے. اور پھر اس میں سب سے اہم یہ بات ہے کہ آپ نے سارے مسالک کو نمائندگی دی, سارے جو ہے وہ ایجوکیشنل سسٹم کو آپ نے نمائندگی دی, روحانیت کے جو لوگ تھے ان کو آپ نے نمائندگی. دس از پازیٹیو وے ٹورڈز لائف, یہ ہے زندگی کی طرف خوبصورت راستہ. تو میں شاباش بھی دیتا ہوں آپ کو, اور آپ تمام جو ہمارے دوست ہیں بی ایچ پی کے ان کو دیکھیں. پروفیسر صاحب رول ماڈل لائف میں بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں. بی ایچ پی میڈیا ہاؤس میرے رول ماڈل آپ تھے, تو میں نے آپ ہی سے ہی فیض پایا, اور اس فیض کو جیسے بزم حسان پاکستان کینٹ نے بڑا خوبصورت پروگرام ارینج کیا, اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ آئے, ایجوکیشن کے حوالے سے آئے, پولیٹکس کے حوالے سے لوگ آئے, تو وہاں سے آئیڈیا یہاں پہ ہم نے ٹرانسفر کیا. پروفیسر مطیع الرحمان نفیسی صاحب سے ہم پوچھیں گے, بی ایچ پی میڈیا پوچھے گا, نعت کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو ایک نام ذہن میں گردش کرتا ہے, وہ ہے پروفیسر مطیع الرحمان نفیسی صاحب. نعت کا سفر آپ کا کہاں سے شروع ہوا؟ پروفیسر توقیر صاحب میں دوسری کلاس میں تھا, دیٹ ٹائم آئی واز ان ڈسکا سیالکوٹ. کیا بات. تو میں
क्लास रूम में बैठा हुआ था और सारा ग्रुप जो है वो मेरा बाहर था, मुझे कुछ तबीयत मेरी बुखार सा था, तो मैं क्लास रूम में बैठा कुछ गुनगुना रहा था, उस वक्त का कोई गीत था वो मैं गुनगुना रहा था। तो हमारे प्रिंसिपल हैं रफ़ीक अहमद साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, तो उन्होंने गुजरते हुए मुझे देख लिया और उन्होंने कहा आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? मैंने कहा सर मेरी तबीयत जो है वो ख़राब थी तो मैं रेस्ट पे था। तो कहते तुम कुछ गुनगुना रहे थे? तो मैंने कहा जी सर मैं गुनगुना। कहते हैं आप मेरे ऑफिस में आओ। वो मुझे ऑफिस में ले गए, वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि आप दोबारा गुनगुनाओ। मैंने वो गुनगुनाया तो कहने लगे कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम नात पढ़ा करो। तो बस उन्होंने मुझे पहली नात दी और फिर उसके बाद मैं नहीं रुका प्रोफेसर साहब, फिर मैं चलते ही गया उस सिस्टम में मूव कर। ऐसे ही